نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کے وسیلے سے، آپ کی برکت سے یہ کتاب اس امت کو ملی، اس امت کی ہدایت کے لیے۔ اب قیامت تک ہدایت طلب کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، جنت کے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے یہ ایک ہی کتاب ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید، قرآن شریف بھی کہتے ہیں، قرآن پاک بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید ہی کا ذکر خیر کریں گے، قرآن مجید کی آیتوں کی بھی تلاوت سنیں گے، تجوید کے قواعد بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن مجید میں موجود جو معلومات ہے، جن باتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ لیکن ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی آیات سنیں گے اور پھر تجوید کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، اس پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، تجوید کلاس۔ اور آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے چھوٹے سے قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے دعان اتاری۔ کیسے ہیں دعان بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ حافظ ہیں یا غیر حافظ ہیں؟ حافظ ہیں۔ حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن یاد ہونا۔ قرآن جس کو یاد ہو۔ ماشاءاللہ، چھوٹے سے ننھے سے قاری صاحب ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں۔ آج ہمیں یہ قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنائیں گے۔ کون سی سورت ہے اور اس کی کون سی آیات آپ ہمیں سنائیں گے؟ سورۃ المؤمنون کی چند آیتیں تلاوت۔ ماشاءاللہ، آیت نمبر بھی بتا دیں۔ آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں ابتدا کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامة تبعثون، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي
माशाअल्लाह हमारे दुआन भाई ने बड़े प्यारे अंदाज में कुरान मजीद की सूरह मुमिनून की चंद आयात की तिलावत की है। इन आयात में बच्चों एक कायदे का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो कई कवायद इल्म तजवीद के इस्तेमाल हुए हैं जिनके ज़रिए हम इन आयात को पढ़ते हैं, लेकिन एक कायदा जिसका बार बार इम्प्लीमेंट हुआ है वो आज हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान कायदा है और उस कायदे का ताल्लुक है तशदीद से। किससे? तशदीद से। ठीक है प्यारे बच्चों, कायदा बहुत आसान है। एक हर्फ होता है नून और एक हर्फ होता है मीम। आप कहेंगे हर्फ तो सारे ही होते हैं, बा भी होता है, अलिफ भी होता है, लेकिन आज हम जिस कायदे की बात करेंगे उसमें सिर्फ 2 हुरूफ पर हमने गुफ्तगू करनी है। एक है मीम और एक क्या है? नून। बच्चों जब भी कुरान मजीद में मीम या नून आपको नजर आए और मीम और नून के ऊपर तशदीद की अलामत हो, किसकी अलामत हो? तशदीद। अच्छा, जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद। उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद। जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद। जी, तो अब कायदा यह है कि जब भी मीम के ऊपर तशदीद आ जाए या जब भी नून पर तशदीद आ जाए, मीम मुशद्दद हो या नून मुशद्दद हो, वहां पर हम गुन्ना करेंगे। क्या करेंगे? गुन्ना। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज ले जाना, और उसकी मिकदार कितनी होती है? 1 अलिफ के बराबर। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी मीम के ऊपर तशदीद हो या जब भी नून पर तशदीद हो, यानी कि मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज ले जाना और इसकी मिकदार होती है 1 अलिफ के बराबर। माशाल्लाह दुआन भाई ने आज जो आयतें तिलावत की हैं वहां पर जहां जहां नून और मीम मुशद्दद आ रहा था, मैं सुन रहा था कि माशाल्लाह उसमें ये गुन्ना करने की कोशिश कर रहे थे और अच्छी कोशिश कर रहे थे माशाल्लाह। तो देखते हैं इन आयात में कि ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के गुन्ना वाले कायदे की कहां कहां मिसालें मौजूद हैं। तो देखिए सूरह मोमिनून की आयत नंबर 15 जो आज हमारे सबक की और जो हमने आयतें सुनी है, पहली आयत है, उसमें आप देखें इब्तिदा ही में ये दोनों कायदे लग रहे हैं। ये देखिए आप, मीम नजर आ रहा है आपको? मीम के ऊपर क्या है? नहीं, मीम के ऊपर ये जो अलामत नजर आ रही है आपको, ये क्या है? तशदीद। और इस तशदीद की वजह से अब मीम क्या हो गया? मुशद्दद। मुशद्दद का मतलब होता है वो हर्फ जिस पर तशदीद हो। ठीक है, तशदीद वाला हर्फ। मुशद्दद का मतलब क्या होता है? तशदीद वाला हर्फ। इस अलामत को तशदीद कहते हैं, और जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत हो उस हर्फ को क्या कहेंगे? मुशद्दद। तो अब देखिए मीम के ऊपर तशदीद आई तो क्या हुआ? मीम मुशद्दद। और अभी हमने सुना कि मीम मुशद्दद जब भी होगा क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। माशाल्लाह। आगे देखें, आपको नून नजर आ रहा है और नून के ऊपर तशदीद मौजूद है, तो नून मुशद्दद हो गए, यहां भी क्या करेंगे? करके दिखाएंगे आप। सिर्फ यहां से यहां तक आपने पढ़ना है, ये 2 कलिमात आपने पढ़ने हैं दुआन भाई। मीम और नून दोनों में आप हमें गुन्ना करके दिखाएं। माशाअल्लाह। चलें आगे देखते हैं। यहां देखें, यहां पर तशदीद आ रही है, गुन्ना करेंगे? नहीं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि जिस हर्फ पर तशदीद आए गुन्ना करेंगे, सिर्फ मीम और नून का ये उसूल है। अगली आयत देखें, आयत नंबर 16 की इब्तिदा में भी यही चीज आ रही है, मीम मुशद्दद नून मुशद्दद, दोनों जगह गुन्ना होगा। फिर आगे देखें आप, आयत नंबर 17 में आप देखें, नून पर क्या आ रही है? तशदीद आ रही है। तो किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा आसान सा ये कायदा आज हमने सीखने की कोशिश की कि मीम और नून पर जब भी तशदीद आएगी तो इनमें गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब नाक में आवाज ले जाना है और इसकी मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम कुरान मजीद की सूरतों के फ़ज़ाइल जानते हैं, हदीस वगैरह जिक्र की जाती हैं। और बच्चों ये जो आप रिवायात सुनते हैं तो नियत भी किया करें, जब जब मौका मिलेगा इन हदीसों पर, इन रिवायतों पर, इन फ़ज़ाइल पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने सूरह फातिहा की फजीलत जानी थी, तो आज हम जिस सूरत की फजीलत जानेंगे तो आप नियत करेंगे कि जब जब मुमकिन हुआ उन फजीलतों पर, उन रिवायतों पर, हदीसों पर हम क्या करेंगे बच्चों? अमल करेंगे। तो बढ़ना है अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। माशाअल्लाह। आज देखते हैं आज के सेगमेंट में कौन सी वो कुरान मजीद की प्यारी सी सूरत है जिसकी फजीलत जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, वो सूरत कुरान मजीद के 18वें पारे में है और उस सूरत का नाम है सूरतुल कहफ। क्या नाम है? कहफ। सूरह कहफ।
کاف ہا اور فا۔ کہف کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بچوں کہف کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی غار۔ مشکل ہو گیا، پہاڑ تو دیکھا ہوگا آپ نے بچوں، پہاڑ جب بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ان پہاڑوں میں کچھ سوراخ سے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جس میں انسان بھی داخل ہو جاتا ہے، جانور بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بڑے سے سوراخ کو کیا کہتے ہیں؟ غار۔ پہاڑوں پر جو بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں پتھروں کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غار۔ پہاڑی غار یعنی پہاڑ میں موجود وہ سوراخ بڑا سا جس میں لوگ جاتے ہیں، بعض اوقات تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کئی افراد بھی وہاں جا سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں پہاڑی غار، ٹھیک ہے؟ اور اسی پہاڑی غار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہف۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی پچھلی امت کے یہ اولیاء تھے، ان کا ایک عظیم واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، تو ان کی نسبت سے کیونکہ وہ غار میں موجود تھے اور غار کو عربی میں کہف کہتے ہیں اور ان کو اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے، تو اس صورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ ماشاءاللہ۔ تو اس کی فضیلت جانیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے، حفظ کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جو قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان نشانیوں میں ایک نشانی حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ دجال آئے گا، وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور اس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو، اپنی امت کو کتنا پیارا وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ سورہ کہف کی صرف پہلی 10 آیتیں ہم یاد کر لیں گے، جو بھی مسلمان یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے، اس کی سازش اور اس کے شر سے کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا۔ مزید سنتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا۔ کون سا دن؟ جمعے کا دن، فرائیڈے، ٹھیک ہے؟ جمعرات کے بعد آتا ہے اور ہفتے سے پہلے ہوتا ہے، جس میں ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، جس دن جمعے کا دن۔ تو جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک، یعنی آنے والے نیکسٹ جمعے تک، اس شخص کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آنے والے جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی ہوگی۔ اللہ پاک اس نور اور اس نور کی روشنی سے ہمیں حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ لگتے ہیں بیٹا، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہر جمعے پڑھیں گے تو اگلے جمعے تک کیا ہوگی؟ اس کی برکت حاصل ہوتی رہے گی۔ ویسے بھی سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن نیت کیجئے کہ عظمت چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جب جب موقع ملے گا، یاد رہے گا، تو ثواب کی نیت سے اس فضیلت کو پانے کے لیے ہم ہر جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا۔ بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جو ریکارڈڈ ہے، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق، قرآن مجید میں بیان کردہ باتوں اور قرآن مجید میں ذکر کردہ افراد سے متعلق کچھ نالج حاصل کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جو تمام کتابوں سے افضل ہے، جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، جس کو پڑھ کر بدل جاتی ہیں زندگیاں، جس کے پڑھنے سے اترتی ہیں رحمتیں، جس کو نہ صرف پڑھنا بلکہ چھونا، چومنا اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ پاک کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک کے بارے میں۔ چلیں آئیے میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ مقدس کتاب اللہ پاک نے اپنے سب سے افضل اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب کا ایک معجزہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے بھی
اسے مکمل یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ تمام جنات، تمام انسان اور بلکہ کسی بھی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن پاک میں ایک حرف زیادہ یا ایک حرف کم کر دے، اور نہ ہی کسی میں یہ طاقت ہے کہ اس کے الفاظ میں کسی بھی طرح تبدیلی کر سکے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ پاک فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جو بچے قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں تو انہیں ضرور حفظ کرنا چاہیے، ورنہ دیکھ کر پڑھنا تو سب کو ہی آنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کے کچھ فضائل سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں موجود ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں جس شے کا ہم نے ذکر سنا وہ خود قرآن مجید ہے۔ اللہ پاک کی برکتوں والی کتاب ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، بچوں جس کو سننا بھی عبادت، جس میں غور و فکر کرنا بھی عبادت، جس کی تعلیمات حاصل کرنا بھی عبادت اور جس پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ برکتوں والی اور نور والی کتاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ بچوں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی انشاءاللہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی بھی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے اور قرآن پاک کی شفاعت سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم کچھ کوسچن آنسر کریں گے۔ یہاں پیارے پیارے بچوں میں سے 2 بچوں کا ہم انتخاب کریں گے۔ کچھ سوالات ہوں گے بچوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوال سننا ہوگا، جواب تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کے سامنے باسکٹ موجود ہوگی، اس میں بہت سارے پیپرز ہوں گے۔ آپ اپنے سوال کے مطلوبہ جواب تک پہنچیں گے۔ اس پیپر کو آپ نے تلاش کرنا ہوگا جس پر آپ کا جواب لکھا ہوگا، اور پھر اس کو جب آپ بورڈ پر لگائیں گے تو ہم اختتام پر دیکھیں گے کہ کون سا بچہ درست جواب زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے۔ تو ہماری نیت تو یہ ہوگی کہ دونوں بچے ہی آگے بڑھیں جن کا انتخاب ہوگا۔ تو بچوں، ہم بڑھیں گے اس سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جواب ڈھونڈے۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈے۔ جواب ڈھونڈنے سے پہلے ہم 2 بچوں کو ڈھونڈیں گے جو ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ تو دائیں بائیں سے کون کون آنا چاہے گا؟ سبھی ہاتھ کھڑا کریں گے، لیکن صرف 2 بچوں کا انتخاب ہوگا۔ یہاں سے آپ اپنا نام بتائیں گے۔ محمد حسن۔ محمد حسن بھائی مقابلے کے لیے آئیں گے؟ جی، اگر آپ جواب نہ دے پائے تو کوشش کروں گا۔ کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ، آئیں پھر بورڈ کی طرف آ جائیں آپ۔ یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سارے ہی آنا چاہیں گے سوائے ایک کے۔ آپ کا نام؟ محمد حذیفہ۔ حذیفہ، آئیں گے؟ اگر آپ جواب نہ دے سکے تو ابھی سے بتا دیں۔ دیں گے، کوشش کریں گے؟ چلیں آ جائیں۔ ماشاءاللہ، تو دونوں بچے موجود ہیں۔ بچوں، آپ لوگوں سے 6 سوالات ہوں گے۔ آپ دیکھیں بورڈ پر 6 نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے، دونوں کے سامنے باسکٹ موجود ہے۔ آپ میرا سوال سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سوال سننے سمجھنے کے بعد اس کا جواب تلاش کرنا ہے باسکٹ سے۔ باسکٹ میں بہت سارے پیپرز موجود ہیں، ان میں مختلف قسم کے جوابات موجود ہوں گے۔ جو آپ کے مطلوبہ سوال کا جواب بنتا ہوگا اس کو آپ تلاش کریں گے، اور اس نمبر کے ساتھ سوال نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو آپ اس کو پن کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟
نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی سے کچھ سننا ہے، نہ ایک دوسرے کے بورڈ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خود محنت کرنی ہے، پھر دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ تو بچوں آپ سے پہلا سوال بہت آسان سوال ہے، اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا۔ بچوں سوال یہ ہے کہ تلاوت کی فضیلت، یہ ایک رسالہ ہے، تلاوت کی فضیلت کس نے لکھا ہے؟ رسالہ تلاوت کی فضیلت کس نے لکھا ہے؟ اس کے رائٹر کون ہیں؟ رسالے کا نام ہے تلاوت کی فضیلت، جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی PDF ورژن میں موجود ہے، اور ہارڈ کاپی میں ہم مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، بڑا پیارا رسالہ ہے جس میں تلاوت کے فضائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ جواب دے دیا ہے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ سورہ کافرون میں کتنی آیتیں ہیں؟ میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، 4، 5، 6، ان میں سے ایک درست جواب ہے۔ سورہ کافرون کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ اشارہ دیا آپ کو، ماشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے۔ چلے جی بچوں تیسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہجرت کے وقت، جب پیارے آقا علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، ہجرت کے وقت کون سے صحابی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ ان صحابی کا نام یا لقب بتائیں۔ ہجرت کے وقت، ہجرت کے سفر میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کون سے خوش نصیب صحابی تھے؟ ماشاءاللہ چلیں جی کوشش کر لی گئی ہے۔ اگلا سوال، چوتھا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ عربی میں نمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک پوری سورت بھی ہے جس کو سورہ نمل کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں نمل کا ذکر ہوا ہے۔ اب یہ عربی زبان کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اردو میں اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نمل مینز، ماشاءاللہ کوشش کی گئی ہے، دیکھتے ہیں پھر جواب کس کا درست ہوتا ہے۔ پانچواں سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کے پہلے پارے کا نام بتائیے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، بچوں ہر پارے کا نام بھی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی پارے کے اوپر دیکھیں گے نا تو آپ کو سورت کا نام بھی نظر آتا ہے ہر صفحے پر قرآن مجید کے، اور ایک طرف اس پارے کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے عربی میں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو پارہ جس لفظ سے شروع ہو رہا ہے اسی لفظ کے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے۔ تو پہلے پارے کا نام ماشاءاللہ بتا دیا گیا ہے۔ آخری سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ حجر اسود خانہ کعبہ کے کتنے کونوں میں لگا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، اللہ پاک ہمیں چاروں کونوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ حجر اسود کتنے کونوں میں ہے خانہ کعبہ کے؟ تو ہمارے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ختم ہوا، اب دیکھیں گے کہ کون درست جواب دے سکا ہے۔ جی حذیفہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جوابات کیسے ہوں گے آپ کی؟ ماشاءاللہ لگ تو صحیح رہے ہیں۔ آپ کو پہلے کسی نے جواب بتائے تھے؟ چلیں دیکھتے ہیں جناب۔ پہلے سوال کا تھا امیر اہل سنت، تلاوت کی فضیلت رسالے کے مصنف کون ہیں؟ امیر اہل سنت۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ سورہ کافرون کی 6 آیتیں ہیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب درست ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، ان کا جواب درست ہے۔ پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے، ان کا جواب درست ہے۔ اور حجر اسود خانہ کعبہ کے صرف ایک کونے میں موجود نصب ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے۔ جی حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے کیا کیا ہوگا؟ آپ نے بھی لگتا ہے کوئی غلطی نہیں کی۔ امیر اہل سنت 6، ابوبکر صدیق چیونٹی، الف لام میم 1، اور ان کے سارے جواب کیا ہو گئے؟ درست ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس پروگرام میں بھی، اس ایپیسوڈ میں بھی کوئی پیچھے نہیں رہا، دونوں آگے بڑھے، دونوں ہی جیت گئے ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پھر نئی باتیں، اچھی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل